السلام علیکم. سیموئل جانسن نے کہا تھا غالباً کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے اسکاؤنڈرل. اچھا، یعنی جو یہ حب الوطنی ہے یہ نام لے کر اس کا یہ بیسیکلی پناہ گاہ ہوتی ہے ایک فراڈیے کی. اسکاؤنڈرل کا مطلب اب یعنی منافق کہہ لیجیے، وہ ہیپوکریٹ ہوتا ہے، بٹ فراڈیا جھوٹ رنگ باز. اسکاؤنڈرل ایک جھوٹا آدمی جس پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. اس طرح کا آدمی مداری جو پلا بازیاں لگا رہا ہوتا ہے، جھوٹ اس کے پکڑے جا رہے ہوتے ہیں، بار بار جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، تو پھر وہ نیشنلزم پیٹریاٹزم کا نام لگا کے کہ وہ وہاں پہ پناہ لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے بڑے 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 بلند نعرے لگانے لگتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری کمزوریوں کی طرف نہ دیکھو اور آؤ مل کے دیکھتے ہیں کراست. اس سے اگلی اسٹیج ہونی چاہیے جو سیموئل نے کہا، اس سے اگلی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو ریلیجن میں پناہ ڈھونڈنا ہے یہ اسکاؤنڈرل سے بھی اگلی کوئی چیز، یعنی اسکاؤنڈرل سے بھی اگلا کوئی منافق، اگلے درجے کا کوئی گھٹیا بدترین، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاد کیا ہے نا کہ بدترین ہیں وہ لوگ جو دین کو دنیا کے نام پہ بیچتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ رویہ نیا نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اچھا، عیسائی پادریوں نے یہی کیا. اچھا، ہندو مطلب ہے پنڈت گو کہ اس کا ابراہمک ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل ہی ایک شرک کا ایک اور معاملہ ہے. لیکن وہ ہندو ریلیجن میں بھی یا بدھا جو ہے وہ بھی، یعنی جہاں پہ وہ مذہبی ان کو ایک ٹھیکیدار بنایا جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد دنیا کا بدترین ظلم وہ یعنی اپنے طور پہ، یعنی کہ بھگوان کا نام لے کر یا کوئی ترشول اٹھا کے یا وہ اس طرح ظلم کرتے ہیں. عیسائیوں نے یہاں پہ مطلب سامنے حضرت عیسیٰ اور بائبل ہاتھ میں، اور اس کے بعد جو ظلم انہوں نے کیا، نتیجہ پھر یہ نکلا کہ یورپ کے یہاں کے لوگ اٹھے اور انہوں نے مطلب پادریوں کی ظاہر ہے پھر وہ فرانس میں گردنیں کٹنی شروع ہوئیں اور وہ رویہ پھیلتا چلا گیا. گو کہ صرف انقلاب فرانس نہیں تھا، خیر وہ ایک اور ڈیبیٹ آ جائے گی. اس میں جرمنی کا ایک مارٹن لوتھر نامی ایک آدمی جس نے بائبل کا پہلی مرتبہ لیٹن سے جرمن زبان میں ترجمہ کیا تھا، لیکن وہ کسی اور ویلاگ کے لیے بچا کے رکھتے ہیں، بات کہیں اور چلی جائے گی. لیکن اس کی یعنی جو بائبل کا جب اس نے عام جرمن زبان میں ترجمہ کیا تو وہاں سے ایک تحریک اٹھی تھی جسے علمی تحریک رینیسانس بھی کہا جاتا ہے. اینی وے، تو عمران خان صاحب آبویسلی اب ذکر کر رہے ہیں جی کہ یہ اس موقع پہ جب کہ ڈی جی آئی ایس آئی سب جانتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کر دیا گیا، ان کی مرضی نہیں چلی، تو اب ان کو اچانک حضرت عمر کی یاد آ گئی ہے اور فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے اپنے جنرل کو فارغ کیا تھا. اچھا، ویسے بندے کو ایک آدمی ہے کہ ایک بات ماننی پڑتی ہے کہ جو آدمی کم علم ہو، وہ کم علم تو ہم سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن جاہل ہو، ایک آدمی جو جاہل ہو اس کو بڑی موج ہوتی ہے. یعنی وہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی شرم کے، حجاب کے، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ تاریخ سے لوگوں کے نام اٹھاتا ہے اور مثال دینا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ پر اور موجودہ سیاسی صورتحال پہ. حضرت عمر ہیں کون؟ حضرت عمر جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے آخری رسول نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی ہے، اللہ سے دعا مانگ کے لیا ہے. یعنی ایک کا نام حشام تھا غالباً، دوسرے کا یعنی حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ ان کو یعنی دین پھیلانے کے لیے ان میں سے کسی ایک کہ دل کو جو ہے وہ ایمان کے لیے نرم کر دے. اور وہ حضرت عمر جو ہیں وہ دعا کے نتیجے میں یعنی یہ وہ شخصیت ہے کہ غامدی صاحب کی میں ایک لیکچر ان کے بارے میں سن رہا تھا تو فرما رہے تھے کہ یعنی حضرت عمر جب اب حکمران بن چکے ہیں اور سخت یعنی وہ مشقت کی زندگی گزارتے تھے، تو عصر کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں اور جسم جو ہے وہ تھکن سے چور ہے، اور لوگ ظاہر ہے کہ ان کو ایکسیس ہے، ہر وقت انہوں نے تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے کہ حکمران جو ہے وہ اس کا موڈ کیسا ہے یا وہ آرام کر رہا ہے، وہ تو آتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے. اور وہ حضرت عمر جو ہیں وہ شدید تھکے ہوئے ہیں اور زمین پہ بیٹھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کی اور بڑے یعنی درد بھرے یعنی لہجے میں دعا کی کہ یہ مشقت جو ہے میرے مالک یہ کب تک میں نے اٹھانی ہے، کیونکہ موت کی دعا مانگ نہیں سکتے، حرام ہے. تو اس طرح سے شکوہ کیا ہے کہ یہ مشقت مجھے کب تک اٹھانی ہے. یعنی یہ وہ حضرت عمر ہیں. اچھا، اب حضرت عمر کا نام اٹھا کے یعنی یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ختم نبوت نہ ہوا ہوتا، وہ تو ہو گیا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر نہ ہوا ہوتا تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے جن کو پسند کرتا ہے. یہ وہ شخصیت ہے. ان کا نام اٹھایا عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ لگا کے، اور وہ جنرل باجوہ اور جنرل مختلف جنرلز کے ساتھ جو لڑائی ہے وہاں پہ وہ نکال کے تو یہاں فٹ کر رہے ہیں. اتنا ہی جاہل آدمی ہونا چاہیے عمران خان جتنے کہ وہ ہیں، کہ وہ اس یعنی تاریخ کے وہ روشن لوگ جن کے یہ قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہیں، ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ. اچھا، اب آگے آئیں. رحمت العالمین اتھارٹی، او خدا کا واسطہ، یعنی جہالت کی حد ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، یعنی ان کی شخصیت جو ہے وہ رحمت کی ہے. یہ تعارف اللہ بیان کر رہا.
اور اس شخصیت کے نام پر اس کی سیرت نبوی پر چلنے کے لیے قوم کو ڈھالنے کے لیے کون لوگ ہوں گے؟ پاکستان کی پولیس ہوگی، نہیں پاکستان کی سول انتظامیہ ہوگی، جو اس سیرت النبوی پہ چلنے میں یعنی باقی قوم کی یہ مدد کریں گے. اور رحمت العالمین کے لفظ پہ غور کیجئے، ساتھ دیکھیے پاکستانی اسلام اتھارٹی، یعنی ان جاہلوں کو یعنی جس نے یہ نام رکھا ہے رحمت العالمین اتھارٹی، اس کا بھی اتنا ہی جاہل ہونا ضروری تھا جتنے ماشاءاللہ خان صاحب اس دولت سے مالا مال ہیں، جہالت کی دولت سے. او بھائی رحمت العالمین کے نام کے ساتھ اتھارٹی، اور اتھارٹی کی تصویر تصور کریں نا کہ پنجاب پولیس یا سندھ پولیس یا یہ پولیس والے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، رحمت العالمین اتھارٹی، اور نیچے تصویریں آپ لگائیں مونچھوں والے کھڑے ہیں پولیس والے موٹے، اور یہ پاکستان کے ادارے یہ یعنی سیرت نبوی پہ چلائیں گے باقی قوم کو. یہ پولیس کون ہے؟ یعنی جن کا یعنی بچہ جو اے ایس آئی جو کو بھرتی ہوتا ہے، کا حوالدار بھرتی ہوتا ہے، کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے، سب انسپکٹر بھرتی ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے جب اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے تھانے میں، تو وہ اپنے علاقے میں جتنی بھی کمزور اور غریب لڑکیاں ہیں یعنی وہ ان پر اپنا خاندانی حق سمجھتا ہے، ان کو استعمال کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے. یعنی اس کو حیرت ہوگی اگر آپ اسے کہیں گے یہ تم لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو یا فلاں کو بلیک میل کر رہے ہو، وہ کہنا کمال ہے، میں پولیس میں کام کرتا ہوں، اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو میری وردی کا فائدہ. یہ وہ پولیس ہے، یہ وہ پولیس ہے جو جوئے کے اڈے چلاتی ہے، جو یعنی یہ وہ کسٹم ہے جو سمگلنگ کراتا ہے. پاکستان کے سارے ادارے آپ جانتے ہیں، میں کیا تعارف کرواؤں، یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن کا موٹو ہی یہ ہے، جو یعنی اگر ناجائز کام پاکستان میں غیر قانونی اگر فرض کر لیجئے آج ختم ہو جائیں تو یہ بھوکے مر جائیں پولیس والے. یعنی ان کی تو سارے محل، ان کی ساری رشوت، ناجائز قبضے، بندے اٹھانا، اغوا کرانا، پیسے لے کے بھتے ہوئے مار دینا، یہ تو ان کے لیے معمولی بات ہے. اچھا تھانے بکتے ہیں، کوئی بھی کرائم رپورٹر آپ کو بتا دے گا پولیس یعنی کتنے میں تھانے بکتے ہیں. جو لوگ مطلب یہ ہیں وہ لوگ جو سیرت اچھا باقی اداروں کو بھی ماشاءاللہ دیکھ لیجئے، ہر ادارے میں رشوت، ہر ادارے میں عذاب. یہ لوگ ہوں گے، اور جن کے سرغنہ عمران خان صاحب کہ یہ لوگ ہوں گے جو رحمت العالمین کا نام لے کے ایک اتھارٹی بنائیں گے، اور وہ اتھارٹی آپ کو اور مجھے یہ بتائے گی کہ سیرت نبوی پہ کیسے چلنا ہے اور سیرت نبوی کی زندگی کیسے گزرتی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اسکاؤنڈرل سے اگلا لفظ میں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ تو چلو ایک حب الوطنی کا نام لے کر وہ کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بدترین لوگ ہیں جو مذہب کا نام لے کر اور ایک اس طرح کی یعنی جاہلانہ کام کہ جی اتھارٹی. اچھا یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی مرضی کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی. او بھائی جس ملک کی ہماری کیپیسٹی یہ ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے یعنی ٹرانسفر پہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے مابین ایک یعنی جنگ چھڑ گئی ہے. کچھ نہیں پتہ پاکستان میں، آج ماشاء اللہ لگ جائے، کل لگ جائے، وہ جنرل باجوہ کو فارغ کر دے، جنرل باجوہ کے خلاف فوج کے اندر سے کوئی ایکشن آ جائے، یا حکومت یہاں پہ ٹوٹ جائے، یا نئے وزیر اعظم بن جائیں. یہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی یعنی بغیر پوچھے اب یہ غیرت ایمانی جو ہے وہ عمران خان صاحب میں جاگ گئی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں، میں حیران ہوں، یہاں چند دن پہلے ایک کھانا تھا، مجھے چونکہ عادت نہیں ہے کہ نام لینے کی، لیکن آپ یوں کہیے کہ جو وہاں پہ وہ بھی شخصیات تھیں بہت اچھے، یعنی ایسے لوگ جن کو پاکستان میں لوگ جانتے ہیں بے شمار، یعنی سب کے سبھی تقریباً جانتے ہیں. یہ وہ لوگ بیٹھ کے ایک کھانا تھا شام، اور وہ عمران خان کے نہ صرف یہ کہ انتہائی سیاسی مخالف ہیں بلکہ ذاتی طور پہ بھی شدید دشمن ہیں. بس اس سے زیادہ میں نام نہیں لوں گا، بس آگے آپ سمجھ. یعنی وہ لوگ، بہرحال جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ لوگ ہیں، وہ لوگ یعنی پرسوں یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے جس دن یہ ٹرانسفر کا شروع ہوا ہے معاملہ، یہ ٹینشن شروع ہوئی، تو اس ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ سارے کے سارے عمران خان کے جو سیاسی مخالف ہیں، بدترین نظریاتی مخالف اور ذاتی مخالف، وہ سارے بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے یہ بات جو ہے نا، اس پرنسپل پہ ہم اب عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ سویلین سپرمیسی کی بات کر رہا ہے، لہٰذا بدلہ وہ ہے، بدلے ہم نہیں ہیں. ہم تو پہلے سویلین سپرمیسی کی بات کرتے تھے، چونکہ اب وہ کر رہا ہے لہٰذا اس بات پہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ اس کے بدترین دشمن کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے میری گزارش یہی تھی کہ وہ آپ کی سادگی ہے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ سویلین سپرمیسی کے لیے لڑ رہا ہے. اس نے اپنا نام پاکستان رکھا ہوا ہے، اپنا نام اس نے جمہوریت رکھا ہوا ہے، اپنا نام ہی اس نے انصاف رکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی وہ جن چیزوں کو لیے لڑ رہا ہے وہ اس کی ذات ہے. کون سی سویلین سپرمیسی، کہاں کی سویلین سپرمیسی؟ یعنی جس وزیر اعظم نے لکھ کر پہلے سے بطور ضمانت چیف آف آرمی اسٹاف کو اس کی ایکسٹینشن کا جو لیٹر دستخط کر کے بطور ضمانت پہلے سے دیا ہوا ہے، وہ تو یہ ساز باز کر کے آیا ہوا ہے. اچھا ڈی جی آئی ایس آئی بنیادی طور پہ اس کا جو منصب ہے وہ تو ہمارے ریاست اور ملک کو جو درپیش خطرات ہیں بیرونی دشمنوں سے، اس کا سدباب کرنا ہے نا. وہ کسی حکومت کی حمایت یا کسی سیاسی جماعت کی مخالفت اس کا منصب ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ اس شخص نے یہ کیا، جنرل فیض نے یہ کام کیا، یعنی اس نے اپنے حلف کو توڑا،
اس نے سامنے آ کے بالکل ایسی پولیٹیکل منوورنگ اور انجینئرنگ کی, اور مریم نواز نے اور نواز شریف نے اس کا نام لے کر اتنا کنٹروورشل کر دیا اس کو, کیونکہ کوئی آنریبل آدمی اگر ہوتا, یعنی یہ کہ اس طرح کا آنریبل آدمی ڈھونڈنا مشکل ہے ویسے پاکستان میں, ہے کم ہے, اگر کوئی آنریبل آدمی ہوتا نا جنرل فیض, تو یہ ریزائن دے کے گھر جا چکا ہوتا کہ میں چونکہ کنٹروورشل ہو چکا ہوں, میں سیاسی ہو چکا ہوں, اور یہ جو بھی ماضی میں کیا حکم تھا, جو بھی تھا مجبوری تھی, لیکن اب میں کنٹروورشل ہو چکا ہوں. تو یہ پاک فوج جس کی وجہ سے میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں, یہ ادارہ متنازع لوگوں میں ہو رہا ہے, اور یعنی وہ اپنے ادارے سے ہی مخلص نہیں ہے بندہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مخلص ہوتے, جنرل فیض اپنے ادارے سے مخلص ہوتے, تو یہ کہتے ہیں کہ میں پاک فوج کی عزت کنٹروورشل ہو رہی ہے میری ذات کی وجہ سے, تو میں ریزائن دے کے میں علیحدہ ہوتا ہوں کیونکہ میں کنٹروورشل ہو گیا ہوں. لیکن نہ تو یہ اخلاقی جرت, نہ یہ حمیت کسی ماضی میں, ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیجئے عاصم باجوہ کو دیکھ لیجئے, ماشاءاللہ اس میں تو یہ شاہجہاں خان کو دیکھ لیجئے, یار اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. یعنی یہ اسلامی قلعہ کہنے والے پاکستان کو کتنے جھوٹے لوگ ہیں, کتنا انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ, او خدا کا واسطہ اسلام کو بخش دو. اسلام نہ پاکستان کا محتاج کبھی رہا ہے, نہ آج ہے, نہ کبھی ہوگا. اسلام کا قلعے ایسے ہوتے ہیں جو بننے کے 24 سال کے بعد ٹوٹ جائیں. اسلام کے قلعے اللہ معاف کرے ایسے ہوتے ہیں, فرشتوں نے جو چترول کر رہی ہیں, ہم سب کی چترول کر رہی ہیں کہ اس کو تم اسلام کا قلعہ کہا کرتے تھے, جہاں بچے راستوں پر بھیک مانگتے تھے, جہاں کوڑے کے ڈھیروں پہ بچوں کا ریپ ہوتا تھا, جہاں پولیس والے ریپ کرتے تھے, جہاں جج اپنے چیمبر میں بلا کے مدعی کا ریپ کرتے تھے, جہاں قبائلی دشمنیاں نپٹانے کے لیے عورتوں کا ساز باز کر دی جاتی ہے, بچیاں کو رشتے کر کے تم لوگ غنی کرتے ہو, قرآن مجید سے تم لوگ شادی کرتے ہو, غریب کو تم مارتے ہو, عدل انصاف کا تم نے صرف نام رکھا ہوا تھا. تم لوگوں نے کون سا ایسا کام کیا جس کو تم اسلام سے یعنی منسوب کرتے ہو, ماں سوا اس کے کہ اسلام کے نام پر بدترین حکومت اور بدترین ظلم کا نظام جو تم لوگوں نے قائم کر رکھا ہے, اور دنیا بھر میں تعارف ہے کہ یہ اسلامی نظام ایسا ہوتا ہے. تم یعنی آپ اندازہ لگائیے یہ اتنا جھوٹ شروع سے بولا چلا جا رہا ہے, آج بھی وہی جھوٹ ہے. اچھا اب ذرا یہ لوگ اس پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ جان لیجئے, یعنی آپ کا یعنی کم از کم سمجھ لیجئے, وہ یہ ہے کہ یہ موجودہ صورتحال پاکستان کی یہ اس وقت یہ نہیں ہے. مجھے کل بھی ایک بڑے عزیز دوست کا فون آیا, بڑے باخبر آدمی ہے پاکستان سے, اور کہنے لگے کہ اس وقت جو ہے وہ صرف بات یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ وہ آپ نے لطیفہ سن رکھا ہونا نا, وہ حکیم نے وہ اپنے گھوڑا کسی کا بیمار ہو گیا, وہ حکیم کے پاس گیا, حکیم نے اس کو کوئی چورن پاؤڈر دیا کہ جا کے یہ گھوڑے کو کھلانا, مطلب اس کے نتنوں کے پاس جا کے اس کو ہتھیلی پہ رکھ کے ایسے پھونک مارو گے تو انہیل کر لگا گھوڑا, تو اس کی یعنی دوائی بھی ہو جائے گی, طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ گھوڑے کے پاس جب وہ چورن لے کر گیا اور پھونک مارنے لگا تو گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی, اور وہ مالک جو ہے اس کے یعنی انہیل کر گیا وہ. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ اب اس وقت جو پاکستان میں یہاں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ دوائی جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ گھوڑا پہلے پھونک مارتا ہے یا کوچوان پہلے پھونک مارتا ہے. تو میرا ان کو جواب یہی تھا کہ یہ تو خیر مقامی کھیل ہے کہ گھوڑا پہلے پھونک مارے یا کوچوان پہلے پھونک مارے, ان دونوں میں سے جو بھی رہے یا جائے. لیکن ہمارا مسئلہ اب یہ نہیں رہا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کر گئے ہیں پاکستان کے ساتھ اور کر چکے ہیں, اس میں تو قیمت جو ہے وہ پے کرنی ہے. مثال کے طور پہ میں اس پہ ایک اور ویلاگ کروں گا کہ سینکشنز اگر لگیں گی پاکستان پہ تو اس کے یہاں پہ اسٹڈی شروع ہو چکی ہے. بائی دا وے یہاں برونل یونیورسٹی ہے جہاں میں رہتا ہوں بالکل ساتھ, وہاں پہ آج کل جو ریسرچ اسکالرز جو کام کرتے ہیں یعنی کارپوریٹ سیکٹر میں اور سپلائی چینز میں, اور یہ جو ہے سینکشنز اگر لگیں کسی ملک پہ تو پھر وہاں پہ اکانومی کا کیا, یعنی وہ ریسرچ اسکالرز آلریڈی یہاں یونیورسٹیز میں کام شروع ہو چکا ہے کہ پاکستان پہ اگر سینکشنز آئیں گی اور اگر یہ روپیہ 300 400 500 تک کا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ صورتحال کیا بنے گی, اور لوگوں کا سروائیول کیا ہوگا یا امپیکٹ کیا ہوگا. یا مطلب یہاں پہ یونیورسٹیز میں یہ سروے ہو رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, اگر کہیں نہیں ہو رہے تو پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہو رہا. یونیورسٹی میں کیا ہونا, پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہو رہا. تو بیسیکلی یہ ایک ٹوٹتا ہوا لڑکھڑاتے ہوئے یہ لوگ ہیں جن کے پیروں میں جان نہیں ہے, یہ گارے کے بنے ہوئے پیر ہیں جن کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے, اور یہ ظاہر ہے کہ ڈوبیں گے, ہمیں ساتھ لے کے ڈوبیں گے. ہماری کوشش بس یہ رہنی چاہیے کہ یہ تو خیر ڈوب جائیں, ان سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ ڈوب جائیں, انہیں مقابلہ کرنا ہے. پاکستان پہلے بھی بہت کچھ بھگت گیا ہے, انشاءاللہ ان کو بھی بھگت جائیں گے, لیکن فاسن یور سیٹ بیلٹس. اور اختلاف یہ جتنے مداری آئے ہیں نا, یہ آپ کا فرض ہے کہ یہ تمام لوگ پچھلے 3 سالوں میں جو آج بھی کھڑے ہو کے جنہوں نے اس پورے ڈرامے کی, جھوٹے پروپیگنڈی کی پوری فلم ایک ریل تیار کی, کوئی اس کا ڈائریکٹر تھا, کوئی اس کا پروڈیوسر تھا,
کوئی اس کا یعنی اسکرپٹ رائٹر تھا, کوئی میوزک دینے والا تھا, کوئی بول دینے والا تھا. یہ پوری فلم جو پچھلے 4-5 سال 2014 سے چل رہی ہے, یہ اس فلم کے بہت سے کردار ہیں. عمران خان اکیلا نہیں ہے, یا فوج میں اکیلے لوگ نہیں ہیں, یہ میڈیا میں ہیں, یہ آپ کو اور بہت سے. تو ان لوگوں کو یاد رکھیے, ان کے چہروں کو, اور ان سے پوچھیں کہ تم نے ہمیں کیا بتایا تھا, کیوں بتایا تھا. سوال کریں نا, ان سے بھی تو پوچھیں, آج کہاں چھپے ہوئے ہیں. چلیں بہرحال اس بات پہ ویلا ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے انیق ناجی آفیشیل. اللہ حافظ.